بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار او یجعل صورته صورت حمار. متفق علیہ. معزز سامعین، مشاہدین کرام، محترم بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی تعریف و توصیف ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس پر بھی اللہ رب العالمین کا بے حد امتنان اور شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دامن سے وابستہ رہنے کی اور توفیق عطا فرمائی، مسلمان بنایا. معزز سامعین، مشاہدین کرام، اسلام کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلام صرف اپنے رب سے جوڑتا ہے. حقیقت اپنے حقیقی رب سے اسلام جوڑتا ہے اور اسی کی فرما برداری، اسی کی اطاعت اور اسی کے حکم کو بجا لانے کی ترغیب دیتا ہے، اور اسی پر کاربند ہونے کا نام اسلام ہے. اللہ رب العالمین کی باتوں کو مان لینا، اس کے بھیجے ہوئے رسول کے احکام پر عمل کر لینا، یہی اسلام ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجھی نہ کرنا، صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنا، ریا سے خالی. اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. اسی لیے ایک انسان جب وہ اسلام میں ہوتا ہے یا اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو سب سے پہلی عبادت توحید کے اقرار کے بعد وہ 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں. 5 وقت کی نماز ہے پہلی سب سے اہم عبادت، یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یہی ہے جو بندے کو اپنے حقیقی رب سے جوڑتا ہے کہ اس کے سامنے بندہ سربسجود ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے اور اپنے رب سے جڑتا ہے، اپنے رب سے اپنی فریاد رکھتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، تحمید بیان کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتا ہے. اپنی جو بھی باتیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین سے جڑ کر کے اس کے سامنے دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی اور جنت جیسی عظیم نعمت اور عظیم انعام کا مطالبہ اپنے رب سے کرتا ہے، امید رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. میرے معزز ساتھیوں اور بھائیوں، نماز یہ سب سے اہم عبادت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت تو یہ ہے کہ نماز سے دور ہیں. ہمارے مسلمان بھائی، ماں اور بہنیں بھی اکثریت یہ ہے کہ نماز سے دور ہیں، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان میں نماز کے تعلق سے بڑی ساری خامیاں اور کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں. اس کی اصلاح بھی انہیں کرنی چاہیے، اور نماز نبی کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور نماز جیسی اہم عبادت جس کے بارے میں خصوصی طور پر نبی نے فرمایا کہ جیسا تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے ہی نماز پڑھو، یعنی نبی کے طریقے کے مطابق اگر نماز ہے تو نماز مقبول ہے ورنہ مردود ہوگی. جس طرح سے دیگر عبادت اور دیگر عمل نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ مردود ہے، اور اسی طرح سے نماز بھی. اس میں کام چلانے والی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن کام چلانے جیسا. کام چلانے کا مفہوم یہ کسی پر طنز نہیں میرے بھائیوں، بس یہ ہے کہ اطمینان، خشوع خضوع، ارکان کی اچھی طرح سے ادائیگی، سنن اور واجبات کی پابندی نماز میں یہ بے حد ضروری ہے. اگر رکن میں کمی ہے تو نماز باطل، واجب میں کمی ہے تو جو ہے ثواب میں کمی ہے، سنت میں کی پیروی نہیں تو نماز کے ثواب میں کمی. اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، اسی لیے نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو سیکھنا.
جاننا ہے ہمارے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور انہی عمومی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بڑی جلد بازی میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام ابھی رکوع میں گئے ہی نہیں کہ ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی امام صاحب ختم کریں اور اپنے ہی رکوع میں پہلے ہی چلے جاتے ہیں، یا رکوع سے انہوں نے اپنا سر ابھی اٹھایا نہیں کہ یہ پہلے یہ سمجھ جاتے ہیں جیسے ان کی حرکت سمجھ کر کے کہ اور اپنا سر رکوع سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس پہ شدید وعید آئی ہے۔ رکوع سے سر اٹھانا امام سے پہلے، یا سجدے میں سے سر اٹھانا امام سے پہلے، یا رکعت کے لیے جو ہے اٹھ کھڑے ہونا امام سے پہلے، یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے، چھوٹی غلطی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں شدید وعید آئی ہے، شدید وعید آئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز پڑھیں سکون سے ہو، اطمینان سے ہو، خشوع خضوع کے ساتھ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدہ میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، جو رکوع یا سجدہ میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، کیا وہ شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ تعالی اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، یا اس کی شکل کو، اس کی صورت کو گدھے کی سی صورت بنا دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی اس شخص کے لیے کہ جو جلد بازی کرتا ہے اور امام سے قبل اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے، چاہے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، یا اسی طرح سے دیگر وہ سارے احکام جب وہ امام کے پیچھے ہو تو امام سے قبل، امام سے پہلے کسی بھی رکن کو یا کسی بھی عمل کو کرنے کا جواز نہیں ہے۔ اور سب کے بارے پہ یہ وعید جو ہے عائد ہوتی ہے کہ چاہے قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے کا معاملہ ہو، چاہے رکوع سے سر اٹھانے کا معاملہ ہو، چاہے رکوع کے بعد سجدے میں جانے کا ہو، یا سجدہ کر کے سر اٹھانے کا معاملہ ہو، یا رکعت پوری کر کے دوسری رکعت یا تیسری رکعت کے لیے، چوتھی رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا معاملہ ہو، اس میں امام سے پہلے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شدید وعید آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میں سے وہ شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ رکوع یا سجدہ میں وہ اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر یا اس کی شکل کو گدھے کی سی شکل بنا دے؟ یہ سخت وعید ہے۔ یہ میرے بھائیوں اور دوستوں، امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں، جب بھی نماز پڑھیں، تنہا بھی نماز پڑھیں تو اطمینان کے ساتھ کما حقہ رکن کی ادائیگی ہو، اور امام کے پیچھے ہو تو خصوصی طور پر امام کے بعد ہی رکوع سجدہ کریں، امام کے بعد ہی اٹھیں، امام کے بعد ہی رکعت پوری کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھیں، امام سے قبل نہ اٹھیں، نہ سر اٹھائیں۔ یہ اس کے بارے میں یہ سخت وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو نماز کو اچھی طرح سے، اچھے ڈھنگ سے، خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔